ہمارا ہندوستان 15 اگست 1947 عیسوی میں انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، اس لیے ہم اس تاریخ کو یاد کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں۔ ایک دوسری تاریخ ہے جو 26 جنوری کی تاریخ ہے۔ 26 جنوری 1950 عیسوی میں ہمارے ہندوستان کی جمہوریت کا اعلان کیا گیا اور ہندوستان کا ایک قانون بنایا گیا، ایک دستور بنایا گیا جو جمہوری دستور تھا۔ اس دستور کے نفاذ کا اعلان 26 جنوری 1950 عیسوی کو کیا گیا۔ اسی مناسبت سے ہمارا یعنی ہندوستان کے باشندے 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے نام سے جانتے ہیں، یاد کرتے ہیں، جھنڈا لہراتے ہیں، جھنڈا پھہراتے ہیں۔ جمہوریت ہے کیا؟ جمہوریت کی ابتدا کب سے ہوئی ہے؟ جمہوریت کے نشیب و فراز کیا ہے؟ جمہوریت کے فوائد کیا ہے؟ نقصانات کیا ہے؟ یہ ایسے موضوع ہیں جن پر گفتگو کی جائے تو بہت لمبا وقت چاہیے۔ خیر ہمیں اس سے بحث نہیں، میں آپ کے سامنے خاص طور سے جو ہمارے طلبہ عزیز ہیں جو جمہوریت کو نہیں جانتے ہیں ان سے میں کہنا چاہوں گا کہ ہندوستان کی جو حکومت ہے اور ہندوستان کا جو ملک ہے یہ ہمارے یہاں ڈیموکریسی کا نظام ہے۔ عوام اپنا نمائندہ چنتی ہے اور وہ نمائندہ جاتا ہے تو ہمارا ذمہ دار ہوتا ہے، ایم پی ہوتا ہے، ایم ایل اے ہوتا ہے، مختلف انتظامات کو سنبھالتا ہے۔ یہ جمہوری نظام ہے ہمارے ملک کا۔ ہمارے ملک کا جو دستور ہے اس دستور کی بنیاد کسی مذہب پہ نہیں ہے، کسی مذہب پہ نہیں ہے، بلکہ ہندوستان میں جتنے مذاہب ہیں، جتنے ادیان ہیں، تمام ادیان و مذاہب کی حفاظت کی ذمہ داری یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ سب کے جان کی ذمہ داری، سب کے مال کی ذمہ داری کہ پوری طرح سے محفوظ رہنا چاہیے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ملک کا نظام سیکولر نظام ہے، سیکولر مذہب سے تعلق نہیں ہے، اور یہ جو نظام ہے جسے ہم جمہوری نظام کہتے ہیں اس کی کچھ بنیادی چیزیں ہیں۔ جمہوری نظام کی کچھ بنیادی چیزیں، جب تک وہ بنیادی چیزیں باقی رہیں گی ملک کا نظام صحیح رہے گا، جمہوریت صحیح رہے گی۔ لیکن جہاں ان چیزوں میں گڑبڑی پیدا ہوگی جمہوریت کے نظام میں گڑبڑی پیدا ہو جائے گی۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ جمہوریت کے ستون 4 ستون ہیں بنیادی طور سے۔ پہلا ستون عدلیہ کا نظام ہے، عدالت کا نظام ہے۔ عدالت کا نظام مضبوط ہونا چاہیے، چہرے کو دیکھ کر فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، دوستی کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، فیصلے شواہد اور دلائل کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ جمہوریت کا دوسرا ستون ہے انتہائی اہم، وہ ہے مجلس مقننہ۔ قانون ایسا بنایا جائے جو ہندوستان کے باشندوں کے لیے مفید ہو، کسی خاص فرقے کے لیے، کسی خاص مذہب کے لیے، کسی خاص گروپ کے لیے مفید ہو۔ یہ ہندوستان کے ساتھ ایک کہا جائے کہ بے وفائی ہوگی، غداری ہوگی۔ مجلس مقننہ جمہوریت کا اہم ستون ہے۔ تیسرا ستون جو جمہوریت کا ہے وہ مجلس انتظامیہ، جو ملک کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے ان افراد کا بھی صحیح ہونا، امانت دار ہونا، ایماندار ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اور جمہوریت کا چوتھا ستون جو ہے وہ صحافت اور میڈیا ہے۔ ہمیں کچھ تبصرہ نہیں کرنا ہے، آپ سب پڑھے لکھے جانتے، ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، فیصلہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ جمہوریت کی جو 4 ستون ہیں، عدلیہ، مجلس مقننہ، مجلس انتظامیہ اور صحافت، غور کیجئے کہ کیا یہ سب اپنے کام صحیح طور سے کر رہے ہیں؟ اگر کام صحیح کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ملک کی جمہوریت صحیح سالم ہے، لیکن اگر کام صحیح نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ملک کی جمہوریت سالمیت کے ساتھ باقی نہیں۔ یہ فیصلہ ہر آدمی کر سکتا ہے۔ ہم اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ کیا ہمارے ملک کے 4 ستون صحیح سالم ہے؟ ہم آپس میں پوچھیں، معلوم کریں۔ یقیناً یہ ایسی چیزیں ہیں ہر آدمی کا ضمیر خود اس کا جواب دے گا۔ ہمیں 26 جنوری کی مناسبت سے یہ عہد کرنا چاہیے کہ ملک کے دستور کو، ملک کے سنویدھان کو، ملک کے کنسٹیٹیوشن کو، ملک کی جمہوریت کو ہمیں بچانا ہے۔
اس کی سالمیت کے لیے کوشش کر رہا ہے، یہ ہر باشندے کو اس بات کا عہد کرنا چاہیے۔ اگر یہ ستون صحیح سالم ہے تو خوشی کی بات ہے، ملک ترقی کی طرف جائے گا، لیکن اگر صحیح سالم نہیں ہے تو ان کو صحیح سالم رکھنے کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ یہی ایک سوال ہے، اور یہی سوال کو ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں اور علم کی بنیاد پر تولنا چاہیے، جانچنا چاہیے کہ جمہوریت کے چاروں ستون صحیح سالم ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو خوشی کی بات ہے، ملک ترقی کرے گا، بہت ترقی کرے گا، اور اگر صحیح سالم نہیں ہے، خطرے میں، تو ہمیں اس کی سالمیت کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ بس یہی چند باتیں تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے، ہماری بات جہاں تک پہنچے ان سب کو بھی اللہ عمل کی توفیق دے۔